ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل لٹریچر لور اور میں ہوں آپ کے ساتھ انتظار حسین مترومہ۔ آج اس لیکچر میں ہم نیچرلزم کو ڈسکس کریں گے۔ تو انگلش لٹریچر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ آج کی ویڈیو بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، اور اس صورت میں فائدہ مند ثابت ہوگی اگر وہ اس ویڈیو کو پوری سنتے ہیں تو نیچرلزم کا جو پورا ایک کنسیپٹ ہے وہ ان کا کلیئر ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سبسکرائب کر لیں۔ انٹروڈکشن میں نیچر از ایوری تھنگ، دیر از نتھنگ بیانڈ اٹ۔ کہتے ہیں نیچر جو ہے وہ ہر چیز ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ نیچر سے بیانڈ نہیں ہے، دور نہیں ہے۔ نیچر از آلسو ٹرمز ایز مٹیریلزم، یہ نیچر جو ہے وہ مٹیریلزم ہے بیسیکلی، یعنی جو چیز مٹیریلسٹک ہے، جو چیز مٹیریل ہے وہی اصل میں نیچر ہے۔ Man should investigate the truth of nature by scientific methods with all his capacities and resourcefulness۔ تو انٹروڈکشن میں کہتا ہے کہ جو نیچر ہے بیسیکلی وہ کیا ہے، مٹیریلزم ہے، اور جو انسان ہے وہ نیچر کو انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے، نیچر کی ریالٹیز کو، ٹروتھ کو، سچائیوں کو کس کے ذریعے؟ سائنٹیفک میتھڈز کے ذریعے، اپنی کیپیسٹیز اور اس کے جو ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے، یعنی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان سائنس کا استعمال کرتے ہوئے نیچر کی جو ریالٹی ہے، جو ٹروتھ ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے۔ It doesn't believe in sentimentalism, spiritualism and supernaturalism۔ جو نیچر ہے وہ بیسیکلی ان چیزوں کو مانتی ہے جن کی کوئی مٹیریل فارم ہے، جن کی کوئی مٹیریل فارم، مٹیریل شکل نہیں ہے، ان کو وہ نہیں مانتی۔ اسی وجہ سے یہ سینٹیمنٹلزم، اسپرچولیزم اور سپر نیچرلزم، جو چیزیں نیچرل نہیں ہیں، جن کی فزیک نہیں ہے، جو وجود ہی نہیں ہے جن کا، ان کو نیچر جو ہے وہ نیچرلزم میں نہیں مانا جاتا، نہیں تسلیم کیا جاتا۔ تو نیچرلزم کو جن لوگوں نے پروموٹ کیا ان میں سب سے ٹاپ پہ ہیں روسو، اس کو چیمپئن آف نیچرلزم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو باقی لوگ ہیں جنہوں نے نیچرلزم میں اپنا اپنا کردار ادا کیا، ان میں ایرسٹاٹل، کامٹے، بیکن، ڈارون، ہگزلے، اسپینسر، ایپیکیورس اور ٹیگور شامل ہیں۔ اگر ہم نیچرلزم کی ڈیفینیشن کی بات کریں، نیچرلزم از میٹا فزکس وچ کنسیڈرز نیچر ایز دا ہول آف ریالٹی، یعنی نیچرلزم میں جو نیچر ہے اس کو ایز اے ہول ریالٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے، سپوز کیا جاتا ہے۔ اٹ ایکسکلوڈز واٹ از سپر نیچرل اور دی ادر ورلڈ، یہ سپر نیچرل کو اور باقی چیزوں کو ٹوٹل طور پہ ایکسکلوڈ کر دیتی ہے، نکال دیتی ہے، اس کو شامل نہیں کرتی۔ یہ جو ڈیفینیشن ہے نیچرلزم کی یہ دی ہے ہاکنگ نے۔ اس کے بعد اگر ہم میننگ آف نیچرلزم کی بات کریں تو اس میں یہ ہے، اٹ ایمفسائزز آن دا نیچر ان ایوری فیلڈ آف ایجوکیشن۔ یہ نیچرلزم جو ہے وہ ایجوکیشن کی ہر فیلڈ کے اندر فوکس کرتی ہے، زور دیتی ہے۔ اٹ از اے فلاسفی وچ کنسیڈرز نیچر ایز ایوری تھنگ اینڈ ڈینائز دا ایگزسٹنس آف این اسپرٹ، یعنی یہ کسی بھی اسپرٹ کو تسلیم نہیں کرتی، نہیں مانتی، بلکہ صرف اور صرف ریئلسٹک چیزوں کو مانتی ہے جن کی کوئی ریئلٹی ہے، جو موجود ہیں۔ اٹ ڈز ناٹ بلیو ان ایگزسٹنس آف گاڈ، نیچر ایون کہ ایگزسٹنس آف گاڈ کی بھی قائل نہیں ہے۔ اٹ گیو امپورٹنس ٹو دی میٹر اینڈ دا فزیکل ورلڈ، یعنی نیچرلزم میں کس کی ویلیو ہے؟ میٹر کی اور فزیکل ورڈز کی، جن چیزوں کا کوئی فزیک ہے ان کی امپورٹنس ہے، ان کی ویلیو ہے۔ اسی وجہ سے، اسی بیس پہ یہ جو نیچرلزم والے ہیں یہ گاڈ کو بھی نہیں مانتے۔ یہ نیچرلزم کی ڈیفینیشن کے بعد ہمارے پاس ہے فارمز آف نیچرلزم۔ اگر ہم فارمز آف نیچرلزم کی بات کریں تو ان میں ہیں ایٹومسٹک نیچرلزم، سائنٹیفک نیچرلزم، فزیکل نیچرلزم،
biological naturalism, mechanical naturalism, historical naturalism, یہ اس کی فارمز ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس پرنسپلز آف نیچرلزم. نیچرلزم کے پرنسپلز کون سے ہیں؟ اسٹریس آن فزیکل انوائرمنٹ. یونیورس از اے ہیوج machine. Man is also a part of this machine. Reality can be truly analyzed by natural science. The present is the real life. Man should try to make this life happy and comfortable. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو پریزنٹ ورلڈ ہے، جو موجودہ کنڈیشن ہے، یہی اصل میں ریالٹی ہے، اور انسان کو اس زندگی کو کمفرٹیبل بنانے کے لیے اور ہیپی بنانے کے لیے اپنی پوری تگود ہے، پوری کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے. اس کے بعد پرنسپلز آف نیچرلزم پارٹ 2. Unchanging laws of nature explains all the events and occurrences of the world. Education in accordance with the nature of the child. Man is the highest creature or animal according to his nature. وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہائیسٹ کریچر ہے یا اینیمل ہے، وہ اس کی نیچر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. سو دا ایسنس آف ہز لائف از اینیمل انسٹنکٹ اینڈ ناٹ اسپرچولی. کریکٹرسٹکس آف نیچرلزم کو ہم دیکھتے ہیں. نیچرلزم میں جو تھے وہ سارے بیک ٹو نیچر، نیگیٹو ایجوکیشن، اٹ از اگینسٹ بکش نالج اینڈ وربلزم. یعنی یہ کہتے ہیں ریئلٹی پہ بات کرو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، وربل باتیں نہ کرو، بکش کی کتابوں والی باتیں نہ کی جائیں بلکہ ریئل بیس باتیں ہوں. نیچرلزم گیوز سینٹرل پوزیشن ٹو دی چائلڈ ان دی ایجوکیشنل پروسیس. یہ کہتے ہیں بچے کی جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنس ہے ایجوکیشنل پروسیس میں. ایجوکیشن پریپیئرز دی چائلڈ فار ہز فیوچر اڈلٹ لائف. ان ایجوکیشن کا کام کیا ہے کہ بچے کو اس کے فیوچر کے لیے، اڈلٹ لائف کے لیے تیار کرنا، پریپیئر کرنا. فریڈم آف چائلڈ، وہ کہتے ہیں بچہ آزاد ہونا چاہیے. اٹ گیوز ایمفیسس آن دی ٹریننگ آف سینسز ایز سینسز آر دی گیٹ وے آف نالج. یہ کہتے ہیں نالج حاصل کرنے کا سب سے بہتر فارمولہ، بہتر طریقہ، گیٹ وے جہاں سے نالج آتا ہے وہ کہتے ہیں سینسز ہیں. اس لیے سینسز کی جو ٹریننگ ہے اس کے اوپر زور دیا. مٹیریل ایجوکیشن، انہوں نے کہا مٹیریلسٹک چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے فوکس کیا. سائنٹیفک ایجوکیشن کے اوپر ان کا فوکس تھا. ایمز آف نیچرلزم. ایمز آف نیچرلزم کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہے اٹینمنٹ آف پریزنٹ اینڈ فیوچر ہیپینس. ہیپینس کا مقصد تھا کہ موجودہ اور فیوچر کی جو ہے نا وہ ہیپینس حاصل کی جائے. اسٹرگل فار ایگزسٹنس، ایگزسٹ رہنے کے لیے، موجود رہنے کے لیے اسٹرگل، کوشش. پروٹیکشن آف ہیومن مشین، اڈاپٹیشن ٹو انوائرمنٹ، امپروومنٹ آف ریشل گینز، اٹانومس ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن اکارڈنگ ٹو نیچر. تو یہ تھے اس کے ایمز کہ ان کا جو ہے وہ ایم کیا ہوتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے نیچرلزم اینڈ کریکولم. یعنی نیچرلزم کے مطابق کریکولم کیسا ہونا چاہیے. نیچرلسٹ ڈو ناٹ ایڈوکیٹ آ فکسڈ کریکولم. کریکولم مسٹ بی چائلڈ سینٹرڈ. کہتے ہیں چائلڈ سینٹرڈ اپروچ ہو. اٹ گیوز پلیس فار اسکلز اینڈ ادر یوزفل ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز. یعنی اسکلز کے اوپر فوکس ہے اور دوسری ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز جو مفید ہوں، جن کا کوئی بینیفٹ بھی ہو. It considers literacy subjects as useless and gives no place in the curriculum. یہ کہتے ہیں جو لٹریچر ہے وہ امیجنری ہے، اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لہذا اس کو کریکولم کا حصہ نہ بنایا جائے. کریکولم should contain games, sports, physical culture, biology, physics, nature study, language, history, geography and other allied سبجیکٹس. یہ کہتے ہیں کہ لٹریچر کی ویلیو نہیں ہے، ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے جس میں جیسے باتیں کی جاتی ہیں، بلکہ پریکٹیکل ہونا چاہیے، جیسے کہ گیمز ہوں، اسپورٹس ہو، فزیکل ایجوکیشن ہو، فزکس، کیمسٹری، بایو ہو. ان کو لٹریچر کہتے ہیں کہ سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے، کریکولم میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. اٹ لیز اسٹریس آن فزیکل ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ ٹریننگ اینڈ ہوم سائنس آلسو.
Herbert Spencer classifies all human activities into 5 and assigns a place to each of them in the curriculum. The 5 activities in the order of priority are activities of self-preservation, activities of vocation, activities of a worthy citizenship, activities of a worthy home membership, activities of the leisure time. These 5 activities constitute his complete living aim of education. تو آج کا لیکچر جو ہے وہ جسٹ اتنا ہی تھا. امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں انڈرسٹینڈ ہو گئی ہوں گی. اگلے لیکچر میں فردر اس کو نیچرلزم کو الیبوریٹ کیا جائے گا. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا.